اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ہمیں درود پاک کا فیض ملے گا بھی کہ نہیں، یا ہمیں مل رہا ہے کہ نہیں۔ تو پہلے والے سوال کا کہ ملے گا بھی کہ نہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی یہ بات ہے کہ درود پاک جو بھی انسان پڑھے اس کی زندگی میں کامیابیاں آتی ہی آتی ہیں، اس کی لائف میں آسانیاں آتی ہی آتی ہیں۔ لیکن درود پاک کا جو فیض ہے وہ اصل میں ہے کیا؟ اگر ہم لوگ درود پاک جس بھی نیت سے پڑھیں، دنیاوی نیت سے ہی موسٹلی پروبیبلی لوگ شروع کرتے ہیں، تو دنیاوی مسئلے مسائل حل ہو ہی جاتے ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن درود پاک ہے کیا؟ درود پاک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھیجیں۔ تو اگر تو آپ درود پاک جو پڑھ رہے ہیں اس میں پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں غرور تکبر نہیں آ رہا، آپ اپنے آپ کو بہت بڑی شے نہیں سمجھنا شروع ہو گئے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو حقیقی فیض درود پاک کا مل رہا ہے۔ اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ درود ابراہیمی جب اس روڈ پر چل پڑتے ہیں، اس والی روڈ پر درود ابراہیمی پڑھنے کی، تو آپ کبھی بھی کسی گناہ کی طرف، چاہے اس میں تکبر ہو، چاہے اس میں غیبت ہو، چاہے اس میں برائی ہو، جھوٹ ہو، جو بھی گناہ آپ کر رہے ہوں گے اس سے آپ پیچھے آ جائیں گے، وہ زندگی سے آپ کی ختم ہو جائے گا، آپ کی اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور میں بار بار تبھی درود ابراہیمی پہ زیادہ ایمفیسائز کرتی ہوں کہ پلیز درود ابراہیمی زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کہ اگر درود پاک پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز بھی سمجھنا شروع کر دیا تو بھی آپ اس تکبر سے نکل آئیں گے۔ درود ابراہیمی ہماری نمازیں، ایون ایک بہن کہتی ہیں کہ میں نے جب سے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا ہے میری نماز ٹھیک ہو گئی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ربی جعلنی جو ہے وہ بہت غلط پڑھتی تھی، میری وہ ٹھیک ہوگی نماز پہ۔ کہتی ہیں تشہود کی حالت میں کہتی ہیں میں صحیح نہیں بیٹھتی تھی، وہ ہو گیا۔ اور کہتی ہیں آٹومیٹکلی اللہ کی طرف سے آنے لگ جاتی ہیں چیزیں۔ یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن دنیاوی معاملات یعنی یہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن جو یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ ہمارے دینی اعتبار سے ہمارا ٹھیک ہونا، ہمارا اللہ کے قریب ہونا۔ تو بیسیکلی آپ کو قرب کب ملے گا؟ آپ کو جو بیسیکلی آپ یوں سمجھ لیں کہ جو آپ کی لائف میں آپ کو فیض ہے، حقیقی فیض ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں بہت بڑی کوئی چیز ہوں، یا میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، یا اگر آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی تو اس کے بعد لوگ سمجھنے لگ جائیں او مائی گاڈ ہم تو پتہ نہیں کتنے بڑے کوئی عالم فاضل بن چکے ہیں اور ہمیں تو زیارتیں ہونا شروع ہو گئی، ہم روحانیت کے مرتبے پہ اوپر۔ دیکھیں جتنے بھی لوگ روحانیت کے مرتبے پہ اوپر بھی تھے نا، جب انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم بہت بڑی چیز بن گئے ہیں، وہ نیچے آ جاتے ہیں۔ کسی اس شے کو زوال نہیں ہے جب آپ اس عروج کی ہائٹ پر چلے جائیں اور آپ ادھر تکبر نہ کریں، اپنے آپ کو کچھ بڑا نہ سمجھیں، تو آپ سمجھیں کہ آپ کو زوال نہیں آئے گا۔ ظاہری زوال تو آ جاتے ہیں نا کہ پیسے زیادہ تھے پھر ایک دم پروفٹ ہو گیا، لاس ہو گیا، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ زوال یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لینا اور یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہیں ہے، بس میری محنت مجھے مل رہی ہے، یا یہ بھی سوچنا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہی دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ میں کچھ دیکھا تو مجھے دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہوں ہدایت دے دوں، ہم چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات انڈرسٹینڈ کریں کہ اگر آپ کو درود پاک کے لیے چنا گیا ہے تو یہ آپ پہ خاص کرم ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن خود کو بہت بڑی چیز نہیں سمجھنا۔ تو اگر تو آپ کے دل میں کوئی ایسا خیال نہیں ہے، یا آپ کسی کو کسی سے افضل اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں نا سامنے درود پاک نہیں پڑھ رہے کوئی، تو یہ نہیں آپ نے سوچنا کہ اچھا یار یہ نہیں پڑھ رہے، دیکھو میں تو پڑھ رہا ہوں، یہ بھی خیال نہیں لانا۔ وہ کہتے ہیں ایک بزرگ تھے، وہ اٹھے اپنے بیٹے کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھنے، کسی قافلے میں تھے وہ، تو ان کے بیٹے نے کہیں کہا ایسے کہ کیسے لوگ ہیں جو دیکھیں تہجد کے لیے جو سوئے پڑے ہیں، نماز کے لیے نہیں اٹھے۔ تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اس سے بہتر کہ تم بھی سوئے رہتے۔ تو یہاں پر انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے کہ آپ جو بھی نیکی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، آپ جو بھی درود پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، نو ڈاؤٹ آپ کو چن لیا گیا ہے، نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ خاص کرم ہے آپ پہ کہ آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، لیکن خود کو بہت بڑی شے نہیں سمجھنا۔ اگر سامنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا درود پاک پڑھتا ہوا، اس کو آپ دعوت دیں۔ درود پاک کی یہی تو خوبصورتی ہے کہ سامنے والا اگر آپ کو درود پاک پڑھتا ہوا نہیں نظر آ رہا تو اس کو دعوت دیں، ڈائریکٹ دیں، انڈائریکٹ دیں، ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھوا دیں ان کو، یا درود پاک کوئی بھی پڑھوا دیں۔ تو بات یہاں انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ آپ کو فیض ملے گا کہ نہیں، اس کا سب سے آسان جواب یہ ہے اپنے آپ کو آپ دیکھ لیں، اپنا آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ کیا ہم واقعی ہمارے اندر غرور تکبر تو نہیں آ گیا۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو الحمدللہ،
اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو بھی یہ کہنا ہے آپ نے کہ ٹھیک ہے، شکر اللہ کا میرے اندر نہیں ہے، لیکن اللہ نہ کرے میرے اندر آ جائے، اللہ مجھے ہدایت کے راستے پر رکھے۔ اس کے بعد آتا ہے جی کہ کیسے پتہ لگے کہ فیض اب مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے مائنڈ میں خیال نہیں ہے اب کیسے پتہ لگے فیض مل رہا ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ درود پاک مستقل پڑھے جائیں گے، مستقل پڑھتے جائیں گے، آپ کا بریک نہیں آئے گی۔ درود پاک آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو بے چینی ہوگی۔ ہم اصل میں فیض سمجھتے ہیں کہ ہاں جی ہمارا معاملہ تھا زندگی کا کوئی، ہم نے اس کے لیے درود پاک شروع کیا، وہ ہمیں نہیں ملا۔ ایک بہن ہے، وہ کہتی ہیں کہ ان کی ایک جگہ منگنی ہوئی اور وہ جہاں منگنی ہوئی وہ ٹوٹ گئی۔ منگنی تو ویسی ڈھنگ نہیں ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی منگنی ہوئی وہاں پر، اور کہتی ہیں وہ بہت روئیں کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ کچھ ٹائم بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کا جہاں رشتہ کیا وہاں ان کی شادی ہوگی۔ لیکن جب ان کی شادی ہوئی تو ان کو معلوم ہوا کہ جس منگنی ٹوٹنے پہ میں رو رہی تھی، وہ منگنی میں تو انسان بہت زیادہ شکی مزاج، ہر طرح کی بدگوئی، اور جیسے کہہ لیں کہ آپ غصہ کرنے والا، شک کرنے والا انسان تھا پہلا۔ اور وہ بات جانتی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ بہت اٹیچ ہو جاتے ہیں پھر کسی کے ساتھ، ہم کہتے ہیں نہیں ہم بہت بڑا وبال سمجھا جاتا ہے یہ کہ ہائے ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا۔ فرض کریں کوئی انسان درود پاک پڑھے کسی خاص انسان سے شادی کرنے کے لیے یا کوئی کاروبار سیٹ کرنے کے لیے، اور وہ نہیں ہو پاتا، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا نہیں کرنا چاہ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر آپ کی لائف میں کچھ نہیں ہو رہا یا کچھ وقت کے بعد ہو رہا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کس چیز سے بچانا چاہ رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک بچہ ہے، وہ پارک میں جانے کی ضد کر رہا ہے، باہر بہت تیز طوفانی آندھی اور بارش ہے، اب اس بچے کو پارک میں لے کے جانا ہے، ماں باپ جانتے ہیں بچے کو پسند ہے پارک میں جانا، لیکن وہ ابھی اس کو نہیں لے کے جا رہے، تو بچہ یہی سمجھے گا لوگ مجھے لے کے نہیں جا رہے، پتہ نہیں میں چاہتا بھی ہوں کہ نہیں، اتنی دیر کیوں لگا رہے ہیں۔ تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی سم ٹائمز ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی طوفان ہوتا ہے آگے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچانا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر دیتے ہیں۔ تو دو باتیں، یا تو آپ کو بہترین مل جاتا ہے، اور اگر بہترین نہیں ملتا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا ویٹ کراتے ہیں۔ جیسے اس بچے کو اس کے پیرنٹس نہیں لے کے جائیں گے باہر، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ باہر جو ہے وہ طوفانی بارش ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے کو طوفان پکڑے، یا اگر بارش ختم بھی ہوگی تو بھی وہ نہیں جانے دیں گے اسے باغ میں، جانتے ہیں باغ میں بہت کیچڑ ہوگا، جو ہمارا بچہ گر سکتا ہے، سلپ ہو سکتا ہے۔ بالکل ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جانتے ہیں کہ ابھی ہمارے لیے وقت نہیں ہے، کوئی طوفان انتظار کر رہا ہوتا ہے ہمارا، یا ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم۔ وہ کہتے ہیں نا، ہم جب کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر سین نظر آ رہا ہوتا ہے، جو منہ پہ اچھا بن رہا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کے دل میں کھوٹ ہے، یا کوئی جو معاملات اس طرح دکھائے جاتے ہیں، بالکل اللہ تعالیٰ کو بھی ساری سائڈز پتہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں کسی چیز پہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، کسی بات پر بدل نہیں ہونا چاہیے۔ چلیں جی، انشاءاللہ تعالیٰ میں دعا کرتی ہوں کہ اب آپ لوگوں کو ریئلائز ہو گیا ہوگا۔ اور ایک اور بات جو میں سوچتی ہوں مجھے ایڈ کرنا چاہیے اپنے آخری والے سوال میں، وہ یہ کہ اگر آپ درود پاک پڑھے جا رہے ہیں مستقل مزاجی سے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے جا رہے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ آپ کو فیض ملنا شروع ہو گیا ہے۔ اور تیسری بڑی بات یہ کہ اگر آپ کو اپنی خامیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں تو یہ سب سے بڑا فیض ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو اپنی لائف میں اپنی خامیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ پھر جو باقی چیزیں نا یہ حقیر ہیں، لیکن ہاں ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہیں۔ بالکل ویسے ہی جب ایک چھوٹا بچہ اپنی کسی کھلونے پہ ٹوٹنے پہ رو رہا ہوتا ہے تو ہم بیسیکلی کہتے ہیں کیا ہو گیا، یہ کھلونا ہی تو ہے، یا اس نے کبھی بڑی مشکل سے کوئی بلاکس جوڑ کے سیٹ کیے ہوتے ہیں اور اگر وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو بچہ جب بہت دھارے مار مار کے رو رہا ہوتا ہے، تو ہمارے لیے اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، ہم جانتے ہیں کہ وہ بلاکس جوڑ لیں گے اور وہ ایزیلی دوبارہ بن جائے گا، لیکن وہ بچہ اس ٹائم اس کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو ویسے ہی ہم لوگوں کے لیے بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ ہم انسان تو بچوں کو اس طرح لے کے چل پڑتے ہیں کہ کیا ہو گیا، یہی تو گر گیا، دوبارہ بنا لو، لیکن اس بچے کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہم اس کے پرسپیکٹیو سے، اس کے نظریے سے نہیں سوچتے، تو اگر ہم اس کے نظریے سے بچے کے سوچنے لگ جائیں گے تو ہم کام ڈاؤن ہو جائیں گے، ہم اسے پیار کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کی ہیلپ کریں گے بلاکس بنانے میں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں ہمارا نظریہ کہ ہمارے لیے کوئی چیز کتنی اہمیت رکھتی ہے، ہمارے دل میں اس کے لیے کتنی محبت ہے۔ اسی لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ ایک دعا کریں اپنے لیے کہ یا اللہ، دنیا کی جو ایسی محبتیں جو ہمیں دنیا کے پیچھے پاگل کر رہی ہیں اور ہمارا سکون برباد کر رہی ہیں،
ان سے ہمیں دور کر دیں، یا دنیا کی محبت سے نکال کے ہمیں فرما بردار بنا لیں اپنا، ہمارا دل نہ ہو۔ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے، کچھ بہنیں جب درود پاک کی جرنی پہ چلتی ہیں وہ کہتی ہیں ہمارا وہ ڈرامے جن کے پیچھے ہم پاگل ہوتی تھیں دیکھنے کے لیے ہمارا دل ہی نہیں کرتا، وہ فلمز جو ہمارا بہت، کہتی ہیں ایک بہن کہتی ہے میرا بہت دل تھا کہ میں موویز وغیرہ دیکھوں، کافی ٹائم ہو گیا نہیں دیکھی، کہتی میں نے دیکھا میرا ایسے لگے میں کھوکھلی ہو گئی ہوں اندر سے، کہہ رہی میرا اتنی بے سکون ہو گئی، اتنی بے سکون ہو گئی میں کہ مجھے لگا کہ میرے لیے تو جیسے کوئی ایسا میں نے ایسی کوئی بدہضمی والی چیز کھا لی ہو جس سے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، بالکل ایسے وہ کہہ رہی میرے ساتھ یہ حال ہو گیا تھا۔ تو ایک اور چیز بھی ایڈ ہوگی کہ اگر آپ کو اپنی خامیاں نظر آ رہی ہیں اور اگر آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور آپ کو گناہوں سے نفرت ہونا شروع ہو گئی ہے، آپ کا دل نہیں لگ رہا دنیاوی ایسے معاملات میں جو لوگوں کے لیے آسائشیں ہیں لیکن آپ کے لیے پھر وہ نہیں رہتی، تو آپ کو فیض ملنا شروع ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین سے نوازے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔